بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا سبق۔ مذکر غائب کا پہلا صیغہ واحد کے لیے ہے، دوسرا تثنیہ کے لیے اور تیسرا جمع کے لیے۔ اسی طرح مؤنث غائب، مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کے صیغوں کو سمجھو۔ متکلم کے دو صیغے آتے ہیں، تو متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے ہے، اور دوسرا صیغہ یعنی جمع متکلم کا صیغہ 4 کے لیے ہے، یعنی تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر اور جمع مؤنث، یہ سب کے لیے ہے۔ یعنی سب صیغوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 واحد مذکر غائب، نمبر 2 تثنیہ مذکر غائب، نمبر 3 جمع مذکر غائب، نمبر 4 واحد مؤنث غائب، نمبر 5 تثنیہ مؤنث غائب، نمبر 6 جمع مؤنث غائب، نمبر 7 واحد مذکر حاضر، نمبر 8 تثنیہ مذکر حاضر، نمبر 9 جمع مذکر حاضر، نمبر 10 واحد مؤنث حاضر، نمبر 11 تثنیہ مؤنث حاضر، نمبر 12 جمع مؤنث حاضر، نمبر 13 واحد متکلم۔ کہہ رہے کہ واحد مذکر متکلم اور واحد مؤنث متکلم، واحد متکلم کا صیغہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہے، اور آخری صیغہ ہے نمبر 14 پہ جمع متکلم کا صیغہ، اور یہ تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم اور جمع مؤنث متکلم کے درمیان مشترک ہے۔ ابھی نیچے قاعدہ ہے، کہہ رہے کہ ماضی کے آخر میں فتحہ، مضارع کے آخر میں ضمہ اور امر و نہی کے آخر میں جزم ہوتا ہے۔ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے، نیچے حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قاعدہ اس وقت ہے جب صیغوں کے آخر میں ضمیریں اور صیغوں کی علامتیں لگی نہ ہوئی ہوں۔ نیچے 2 اصطلاح ہے جو علم صرف کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا ہے صرف کبیر۔ کہہ رہے صرف کبیر بڑی گردان کو کہتے ہیں جس میں 14 صیغے ہوتے ہیں جو آئندہ سبق میں آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک اصطلاح ہے صرف صغیر، چھوٹی گردان کو کہتے ہیں جو بڑی گردان کا پہلا صیغہ لے کر بنائی جاتی ہے، جیسے نصر ینصر نصرا فہو ناصر۔ یہ گردانیں آسان صرف کے حصہ دوم میں آئیں گی۔